بڑی تعداد میں ایسے موجود ہیں جو حافظ قرآن نہیں تھے، لیکن امتیوں میں یہ تعداد صحابہ کرام سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ صحابہ کرام میں ممکن ہے صبح سے شام تک قرآن مجید مکمل کرنے والے لوگوں کی تعداد کم ہو، امت میں صبح سے شام تک قرآن مجید مکمل کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن یاد رکھیے یہاں تعداد کی بات نہیں ہے، یہاں انتخاب کی بات ہے۔ اللہ نے جب منصب نبوت عطا کیا، اپنے علم کے مطابق اللہ نے جن سروں پر تاج رسالت، تاج نبوت پہنانا تھا، اللہ نے پہنا دیا۔ صحابہ کرام کے سروں پر اللہ تعالیٰ نے یہ مقام اور مرتبہ اور یہ عظمت کا تاج پہنایا کہ انبیاء کے بعد کائنات کے سب سے بڑے مسلمانوں کو صحابہ کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام وہ مقدس جماعت ہے جس کا انتخاب اللہ نے کیا۔ باقی صحابہ کرام کے بعد آنے والی جتنی بھی جماعتیں یا صحابہ کرام کے بعد علم و عرفان کے راستے پر چلنے والے جتنے بھی انفرادی اور اجتماعی طور پر افراد کو دیکھا جائے، تولا جائے، ایک سے بڑھ کر ایک آ سکتا ہے، ایک سے بڑھ کر ایک آ سکتا ہے، لیکن امت کا یہ عقیدہ ہے 1 کروڑ امام ابو حنیفہ مل جائیں تو حبشے کے کالے بلال کے پاؤں کی دھول کا مقابلہ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ انسانوں کا انتخاب غلط بھی ہوتا ہے، صحیح بھی ہوتا ہے، اور انسانوں کی رائے بدلتی رہتی ہے۔ 2018 میں لوگوں نے ایک انتخاب کیا اور چند مہینوں کے بعد لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آئے یہ انتخاب میں ہم سے غلطی ہو گئی۔ کہہ رہے تھے کہ اتنے دن میں کرپشن ختم ہو جائے گی، نہیں ہوئی۔ کہہ رہے تھے نیا پاکستان بنائیں گے، نہیں بنا۔ کہہ رہے تھے عام لوگوں کو ریلیف ملے گا، تو نہیں ملا۔ تو لوگ باتیں کرنا شروع ہو گئے اور اپنے انتخاب پر نظر ثانی کرنے لگے۔ صورتحال تبدیل ہوئی، حکومت دوسری آ گئی، توقعات وابستہ ہو گئی۔ جب دیکھا کہ مہنگائی کی رفتار پہلے 200 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی، اب وہ 1000 کلومیٹر فی گھنٹہ ہو گئی، انہوں نے کہا پچھلے چنگے سر آنے والے وقت میں بھی جب بھی کوئی فیصلہ کرے گا، کبھی کسی کو اچھا کہے گا، کبھی کسی کو اچھا کہے گا، اپنے ہی عمل پر پچھتاوا شروع ہو جاتا ہے۔ رشتہ لینا دینا ہو، دیکھ بھال کر بیٹی کا رشتہ دیا، بعد میں پتہ چلا لڑکے کا کردار درست نہیں ہے، وہ جو خوشی کا اظہار شادی کے دن کیا، انہی مہمانوں تک یہ لڑکی کا والد باری باری جا کے کہتا ہے کہ اسی رج گئے ہیں، سانو کڑی دی طلاق چاہیے۔ وجہ کیا بن گئی؟ کہتے میرا انتخاب تھا، آپ کے انتخاب میں فرق آ گیا، دیکھنے میں ٹھیک تھا، پوچھنے میں ٹھیک تھا، لیکن جب بعد میں زندگی کا پہیہ چلا تو پتا چلا رشتے کے معاملے میں انتخاب غلط، پتا چلا سیاستدان کو ووٹ دینے کے معاملے میں انتخاب غلط، پتا چلا انفرادی اور اجتماعی زندگی میں جگہ جگہ پر دھوکہ۔ اور جب بھی کوئی کسی کو یہ کہتا ہے یہ ہاتھ دیاں دیتیاں ان منہ نال کھلنیاں نے، تے بندے کو کی جواب دیندے نے، او جی مینوں کو غیب کا علم تھوڑا، مینوں کوئی آن والے وقت دا پتہ تھوڑا، آن والے وقت دا پتہ ہوندا تے پچھتاوا کدی نہ لگدا، آن والے وقت دا پتہ ہوندا اس ویلے میں یہ فیصلہ کدی نہ کردا۔ جب یہ بات آپ زبان سے سنتے ہیں، دہراتے ہیں، کہتے ہیں، تو آپ اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں
آنے والے وقت کے بارے میں نہیں جانتا، رب جانتا ہے۔ آنے والے حالات کو میں نہیں جانتا، رب جانتا ہے۔ جب بات صحابہ کرام کی آتی ہے، انتخاب کسی لڑکی کے والد کا نہیں ہے، انتخاب ایم این اے اور ایم پی اے کے حلقہ کے ووٹرز کا نہیں ہے، انتخاب قرآن والے رب کا ہے۔ جب رب رضی اللہ کہہ دے اب قیامت قائم ہو سکتی ہے، محمد کے صحابہ سے تقوی جدا نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، شان صحابہ، حضرت مولانا معاویہ اعظم صاحب۔ اللہ کیا کہتا ہے قرآن میں؟ الزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بہا واہلہا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ہم نے تقوی کو صحابہ کے ساتھ لازم کر دیا۔ وَقَانُوا أَحَقَّ، احق کا اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، عربی میں اضافہ بیان کرنے کے لیے اس سے بہتر اور کوئی صیغہ نہیں آتا۔ احق کا مطلب کیا ہے؟ احق کا مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات میں صحابہ سے زیادہ اس تقوی کو حاصل کرنے کا اور محمد کا غلام بننے کا اور کوئی حقدار تھا ہی نہیں۔ سب سے زیادہ حضور کے ساتھی بننے کے حقدار کون تھے؟ محبت سے بتائیں کون تھے؟ جن کے ساتھ تقوی رب نے لازم کر دیا وہ کون تھے؟ جن کا انتخاب رب نے کیا وہ کون تھے؟ جو حضور کے ساتھی بن گئے وہ کون تھے؟ جن کے تذکرے رب نے قرآن میں کیے وہ کون؟ اللہ نے ساتھی بنا دیا۔ یا اللہ، اعتراض آج یہ ہو رہا ہے کہ دل سے ٹھیک نہیں تھے، ظاہر ٹھیک تھا، باطن ٹھیک نہیں تھا۔ ظاہر میں بات اور ہے، باطن میں بات اور ہے۔ اللہ کہتا ہے چنا میں نے ہے نا، جواب بھی میں دوں گا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے دلوں کو میں نے جانچا ہے، سوائے تقوی کو کچھ نہیں تھا۔ ان کے دلوں کا امتحان لینے والا کون ہے؟ اور ان کے دلوں میں تقوی بتانے والا کون ہے؟ اور ان کو پاس کرنے والا کون ہے؟ علامہ محمد اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے صحابہ وہ لوگ ہیں جن کا مدرسہ بیت اللہ، جن کے استاد رسول اللہ، اور جن کے استاد رسول اللہ، اور جن کا نصاب کتاب اللہ، اور انعام کیا ملا؟ رضی اللہ، جو مانے رحمت اللہ، جو نہ مانے لانا۔